اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ فتویٰ گو یا ملا یہ درویش کے خلاف ہی ہوتا ہے۔ درویش کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی فتویٰ ڈھونڈنا، اس کو تذلیل کرنا، اس کو قتل کرنا، منصور ہو، سرمد ہو، کتنے نام ہیں۔ تو برحال چند پیر شاہ کو ایک انڈیکیٹر آ رہا تھا کہ اے، ایک ملا اس کے خلاف کوئی پلاننگ کر رہا ہے۔ فتویٰ گو مولوی تھا، اس کا فتویٰ چلتا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا تھا تو گاؤں سے مرنا آیا، تو وہ بوٹی رگڑ رہے تھے اور اس طرح وہ انہوں نے مرنا کوئی اور چیز لے کے آیا تو کہنے لگے کہ ہم نے گانجا بنا کے پی لیا۔ تو میری بھی یہ آرزو تھی کہ جب میں ملا کے سامنے آؤں تو میں نے گانجا پی رکھا ہوں۔ تو وہ مردہ کہنے لگا کہ میں تو ابھی گاؤں کی طرف جا رہا ہوں، وہاں پہ ایک فوتگی ہوئی ہے تو میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ تو چند پیر شاہ بھی لوگوں کی خوشی غمی میں شامل ہونا ایک فرض سمجھتے تھے اور لوگوں کے ساتھ احساس کا رشتہ ان کے پاس موجود تھا۔ تو شاہ جی بھی ساتھ کھو لیے مرنا اور وہ چل دیے۔ تو جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک مولوی صاحب آئے ہوئے تھے جن کا فتویٰ چلتا تھا، اور ان کے ساتھ ان کا بھائی بھی شامل تھا جس کو چند پیر کے رندانہ حرکتوں پہ بڑا تشویش رہتی تھی، بڑا اعتراض رہتا تھا، اور اس نے مولوی صاحب کو بتلایا کہ یہ کس طرح کا ہے۔ تو بہرحال پہلے تو مولوی صاحب زبانی کلامی حملے کرتے رہے، اور پھر انہوں نے پریکٹیکلی یہ شروع کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ میں سے جن لوگوں کا قرآن پاک پہ ایمان ہے وہ ہاتھ کھڑے کر لیں۔ تو سب لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا، تو چند پیر شاہ کا ہاتھ نیچے تھا۔ جب مرنا ہاتھ کھڑا کرنے لگا تو چند پیر شاہ نے اسے کہا کہ نہیں، آپ نے ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، تم نے میرا ہی ساتھ دینا ہے۔ تو اس نے بھی ہاتھ نیچے رکھا۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے اچھا جی چند پیر شاہ جی بتائیں پھر آپ کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے؟ تو چند پیر شاہ نے کہا کہ سارے قرآن پہ میرا ایمان نہیں ہے۔ تو اس نے کہا سارے قرآن سے کیا مراد ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا ہے جی قرآن کے اندر کچھ چیزیں ہیں جیسے سور ہے، اس کا ذکر ہے، گدھے کا ذکر ہے، اور کئی طرح کی خشک اور تر کا ذکر ہے ایسی مخلوقات کا۔ تو مجھے ان کے اوپر ایمان رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے قرآن میں سے جن چیزوں کی ضرورت ہے میرا ان کے اوپر ایمان ہے، باقی ہر چیز کے اوپر میرا ایمان نہیں ہے۔ یہاں مولانا روم نے بھی کہا کہ ہم نے قرآن سے مغز لے لیا اور ہڈیاں کتوں کے آگے پھینک دی اور کتے ہڈیوں کے اوپر لڑ رہے ہیں، یہی وہ بات تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ سارے قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بتلا دیا نا، جو چیزیں ہمیں بیچ میں سے چاہیے تھیں ان پہ ایمان ہے، باقی سارے پہ ایمان نہیں ہے۔ تو مولوی نے کہا کہ اچھا جی آپ لوگ گواہ ہیں کہ چند پیر شاہ کا قرآن پہ سارے قرآن پہ ایمان نہیں ہے۔ تو چند پیر شاہ رندے خرابات تھے اور طاقتور شخصیت تھے، کوئی ایسے تو نہیں تھے کہ وہ دوسروں کے ڈرنے والے یا جھکنے والے، وہ تو بات کی گور تھی۔ تو انہوں نے کہا دیکھ ملا، فتویٰ دینے سے پہلے یہ مجھے بتلا کہ تو سارے قرآن کی بات کر رکھا ہے، قرآن میں تو جو ہر چیز کا ذکر ہے، تو اب مجھے تو یہ بتلا کہ کیا خالق نے یہ سارا قرآن شوق سے لکھا ہے یا بامر مجبوری لکھا ہے؟ تو مولانا نے کہا ہے کہ قرآن سارا ہی آیا ہے، سارے کے بغیر تو قرآن مکمل ہی نہیں ہوتا ہے، تو خالق نے سارا قرآن اس لیے لکھا ہے کہ یہ مکمل ہی اس طرح ہوتا تھا۔ تو چند پیر شاہ کہنے لگے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خالق نے قرآن اس لیے لکھا کہ انسان بے صدقی کا مظاہرہ کرتا رہا، بے ثباتی کا مظاہرہ کرتا رہا، اور اس نے بار بار خالق کے قوانین کو توڑا۔ خالق تو چاہتا تھا کہ کسی ایک جگہ پہ رک جائے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر انسان کو لا الہ کی سمجھ آ جائے تو یہ بھی اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک ایک نقطے کے اندر ایک ایک عالم پوشیدہ ہے، ایک ایک نقطہ ہی اس کا آپ کی ساری زندگی کے لیے عمل کرتے رہو تو یہ کافی ہے۔ تو مولانا نے اس کے اوپر قدغن لگائی، انہوں نے کہا جی نہیں قرآن تو پورا ہے۔ تو اب
چند پیر شاہ نے اسے کہا کہ میں نے کہا کہ اس کے ایک ایک نقطے میں ایک ایک جہاں پوشیدہ ہے، تو مجھے سارے پہ اوپر ایمان رکھنے کی ضرورت نہیں، میرا تو چند چیزوں کے اوپر ایمان ہے جو میرے کام آتی رہتی ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھ ملا، اگر تو نے فتویٰ لگانا ہے تو ان دو انگلیوں میں سے دکھلا کہ خدا اپنے شوق سے کلام لکھ رہا ہے، اور اگر تو دکھا دے تو میرا سر قلم کر لینا، اور اگر میں ان دو انگلیوں سے دکھلاتا ہوں کہ خدا نے کلام لکھا مگر انسان کی بے ثباتی پہ لکھا، اس کی بے صدقی پہ لکھا کہ کہیں نہ کہیں وہ رک جائے، جب وہ نہیں رکا تو وہ مجبوراً قرآن لکھتا رہا حتیٰ کہ 30 پارے تک بات چلے گی، تو بات تو ہے عمل کی۔ تو اب جب اس نے کہا کہ سر کی بازی ہے، تو ملا تو سر لیتا ہے، سر کب دیتا ہے؟ اب مولوی صاحب گھبرا کے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب ساتھ میں اس کا چند پیر کا بھائی تھا، تو وہ تو مولوی صاحب کو نیچے سے پمپ لگا رہا تھا کہ جناب جناب، مگر مولوی کو دندن پڑ گئی۔ پہلے تو اس کے منہ سے وہ جاگ اڑ رہی تھی اور وہ فتویٰ لگا رہا تھا اور بڑا غصے میں تھا، مگر جب انہوں نے کہا کہ سر کی قیمت ہے، یا تو دکھا یا میں دکھاتا ہوں، تو وہاں کون دکھائے؟ مولوی صاحب خاموش ہو گئے، چپ کر گئے۔ باقی سب لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ مولوی کے اندر کیا طاقت ہے۔ یہاں میں آپ سے بات ایک ہی کرنی چاہتا ہوں، بات اسی کی ہے جو بات رکھ لے۔ اگر آپ کسی بات پہ قائم ہیں تو پھر آپ کی بات ہے، ورنہ تو ہر چیز خشک و تر موت کے سیلاب میں بہنے کے لیے ہے، مگر وہ لوگ جن کے پاس بات ہو اپنی بات پہ قائم رہیں، وہ لوگ موت سے بھی نہیں مرتے ہیں۔ یہی انسان کی اصلی اور حقیقی زندگی ہے، اس کے علاوہ میں کسی زندگی کو نہیں سمجھتا۔ بہت شکریہ، ہیو اے گڈ ٹائم۔